تو عرضی خدمت یہ ہے کہ اپنا آنا میں حسن حسین کا، نسانا میں سیدہ کونین کا، لفظ میں گنجائش ہے 3 کی، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اپنا آنا یعنی 3 یا 3 سے زیادہ بیٹے، پرولل ہے یہ۔ نسانا 3 یا 3 سے زیادہ عورتیں، انفسنا 3 یا 3 سے زیادہ نفس، گنجائش ہے لفظ میں۔ یہ 3 یا 3 سے زیادہ افراد یعنی حضور کے علاوہ 9 لوگوں کی گنجائش ہے آئے مباہلہ میں۔ حضور لے گئے اپنے علاوہ 4 کو۔ یہ معاملہ کیا ہو گیا؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک نفس کی بات ہوتی نا اور علی چلے جاتے تو بہت سے دعوے دار تھے کہ اگر ہمیں بلایا ہوتا، ایک سے زیادہ نفس بلایا ہوتا تو ہم بھی جاتے۔ نہ انفسنا، نفسوں کو لاؤ، جو جو قابل ہے کہ نفس رسول بن سکے لے آؤ۔ ہائے ہائے ہائے، علی کے علاوہ کوئی قابل ہی نہیں تھا جی۔ اور اس آیت میں علی اور علی کی ساری معصوم اولادیں شامل ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے مامون رشید نے کہا تھا کہ آپ اپنے اوپر بڑا ناز کرتے ہیں کہ آپ اپنا آنا میں شامل ہیں رسول کے بیٹوں میں، تو اگر آپ اپنا آنا میں شامل نہ ہو تو آپ کی کیا فضیلت رہ جائے گی؟ امام نے کہا فقط اپنا آنا میں نہیں ہے، ہم انفسنا میں بھی ہیں جی۔ نفس امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ کو حاصل تھا وہ علی بن ابی طالب کو حاصل ہے۔ حتیٰ انہوں نے اس باب میں اس حدیث کو بھی لکھا ہے کہ من اراد ان ينظر آدم الى آدم في علمه والى نوح في عزمه والى ابراہیم في خلته والى موسیٰ في هیبته والى عیسیٰ في زہده فلينظر الى علی بن ابی طالب۔ جو دیکھنا چاہے آدم علیہ السلام کو ان کے علم میں، نوح علیہ السلام کو ان کے عزم میں، ابراہیم علیہ السلام کو ان کی خلت میں، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ہیبت میں، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زہد میں، اسے چاہیے کہ چہرے مبارک علی کو دیکھے۔ سبحان اللہ، یہ انہوں نے لکھا ہے، اس لیے کہ بکھرے ہوئے اوصاف نبیوں کے تمام یکجا کیے جائیں تو علی بنتا ہے۔ یہ اس حدیث سے سنا رہا ہوں، یہ مسلمانوں کی کتابوں میں، کتنی کتابوں میں حدیث موجود ہے، وہاں سے سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو فرمایا کہ جو کچھ رسول اللہ کو حاصل ہے۔ پھر انہوں نے یہ لکھا کہ علی افضل ہوتے تمام انبیاء سے سوائے ختمی مرتبت کے۔ اس آیت کی روشنی میں نفس رسول جیسے رسول اللہ افضل ہے، لیکن اجماع امت یہ ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، اس لیے علی افضل نہیں ہے۔ یہ نتیجہ انہوں نے دیا۔ میں اتنا فقط عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن کی آیت آ گئی تو آپ کے اجماع کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، اور اگر میں بخاری شریف سے اس اجماع کو باطل ثابت کر دوں تو حدیث نمبر 3193 جا کے دیکھیے گا، کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ حضور نے فرمایا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب عیسیٰ نازل ہوں گے آسمان سے اور امامت وہ نہیں کروائیں گے، و امامکم منکم، امام تمہاری امت میں سے ہوں گے۔ شرح بخاری میں موجود ہے، هو الامام المہدی، وہ امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی کا عقیدہ فقط شیعوں کا تو عقیدہ تو نہیں ہے نا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام مہدی کا عقیدہ فقط شیعوں کا تو نہیں ہے نا، امام مہدی کو تو سب مانتے ہیں، حتی من انکر المہدی فقط کفر۔ یہ مدینہ منورہ سے جو تھیسس چھپے اس میں سے ایک موضوع یہ ہے کہ جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ ایک مسلمانوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر مہدی آنے والے ہیں، سب اس پہ اتفاق کرتے ہیں، تو کوئی شورا بنائیے اور کمیٹی میں فیصلہ کر لیجئے کون مہدی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بات نہ ضائع ہونے دینا بھائی، بنا لیجئے۔ کہا نہیں یہ نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ بھیجے گا۔ جو بات آپ کو آخر میں سمجھ میں آئی ہمیں پہلے ہی سمجھ میں آ گئی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ خالق کی عدالت کا تقاضا بھی کہ جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو، اور چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لعین، ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ جب امام، حضور نے کہا تمہاری امت میں سے ہوں گے، تو جو امام ہیں وہ غیر نبی ہے نا، نبوت ختم ہو گئی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو غیر نبی امامت کروا رہے ہیں کن کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی، تو غیر نبی افضل ہو گئے عیسیٰ سے۔ وہ اجماع کہاں گیا بھائی؟ ہاں، کہنے کا مقصد یہ ہے، تو نماز انہوں نے پڑھا دی نا، یہ نماز اللہ تعالیٰ کے حکم سے پڑھائی ہے کسی کے کہنے پر؟ اللہ کے حکم سے۔ ارے میں علی کی بات نہیں کر رہا، میں علی کے 11ویں بیٹے کی بات کر رہا ہوں۔ اب آئے کوئی ویسے ہمت کرے، کوئی کہے کہ ہم عیسیٰ کے امام ہوں گے، ہے کسی فرقے میں؟ کوئی نہیں ایسا۔ جملہ کہنے لگا اور آخری جملہ کہہ کے جا رہا ہوں منزل مصائب پر، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم عیسیٰ کے امام بنیں گے۔ کیوں؟
اس لیے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لیے کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. ہائے 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 بھائی، مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے. عیسیٰ کا امام فقط وہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی نمائشی مردہ آئے وہ جنازہ پڑھائے تو مردہ ہو جائے، اصل مردہ آئے ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جائے. ہمیں تو دیکھیں بچنا علی سے تو جہنم میں جائیے، اس لیے کہ ہمیں تو یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، اور ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا. تو عزیزوں، علی وہ ہے کہ جو کعبے میں آیا ہے، جو مسجد سے گیا ہے. بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، سبحان اللہ. اور علی کی ساری طہارتیں سیدہ کونین اور علی ابن ابی طالب علیہم السلام کی ساری طہارتیں پہنچی حسین ابن علی تک. یزید کے آبا و اجداد کی ساری نجاستیں پہنچی یزید تک. آیے تطہیر کھل کے سامنے آ گئی کربلا میں. ہائے ہائے ہائے، جو اس طرف ہے وہ رجس ہے، جو اس طرف ہے وہ تطہیر کا وارث ہے.